مدینے میں ایک ایسی بھی ماں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی. وہ جب بھی سناتی تھی قرآن سناتی تھی. وہ سلاتی تھی تب بھی قرآن, وہ اٹھتی تھی تب بھی قرآن, وہ بیٹھتی تھی تب بھی قرآن, وہ چکی چلاتی تھی تب بھی قرآن, وہ سونے سے پہلے قرآن سناتی تھی, اٹھنے کے بعد بچوں کے کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اسی ماں کا جب بچہ بڑا ہوا تو وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو کے اس کی نیزے سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی اگر ماں فاطمہ قرآن سنائے تو بیٹا حسین شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ حیدری. سبحان. میری بات سمجھ رہے ہو؟ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ ادھر دیکھو ماں اگر چاہے, ادھر دیکھو, توجہ کرو ذرا, زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف زور سے بولو سبحان اللہ. اگر ماں چاہے تو بچہ عاشق رسول بن سکتا ہے. ماں اگر چاہے 10 سال کا بچہ جب تک نہیں ہوتا جو اس کو سکھاؤ گے وہی ہوگا, چاہے بچہ آپ کا ہو یا میرا ہو یا ان کا ہو. اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ, بری باتوں کو منع کرو, اچھی باتوں کی طرف ترغیب کرو. پہلے کی مائیں یہ سب نہیں کرتی تھی. اب ذرا غور کرو, جب مائیں فلمیں دیکھیں, ڈرامے, بدبخت ذلیل قسم کی عورتیں, ان ظالموں کو تو مرنے دو عورتوں کو. ان کے ہاتھ میں تو انہیں کوئی فرض نہیں تھا, نہ کسی کے کپڑے دھونا ان پہ فرض تھا, نہ انہیں کھانا بنانا ان پہ فرض تھا, نہ کسی کو منانا ان پہ فرض تھا. عورتوں پہ ایک ہی فرض تھا کہ وہ نبی کی امت کے بچوں کو دیندار بنائیں. جب وہ قرآن پڑھیں گی تو بچے نیک بنیں گے, جب وہ نمازی بنیں گی. چونکہ باپ اتنا گھروں میں نہیں رہتا جتنی ماں گھر میں رہتی ہے, تو ماں جتنی دیندار ہوتی ہے اتنا ہی دیندار اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے, اس کا بیٹا. بہت اچھا سے صاحب, حقیقت ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. میری بات آپ کے سمجھ میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ان بے حیا عورتوں کو یہ بات کون سمجھائے گا کہ تمہارا ذرا سا تمہاری توجہ تمہارے بچے کو جہنم سے بچا سکتی ہے. بچا سکتا ہے. تم ذرا سا اسے چاہو تو نمازی بنا دو. ماں اگر چاہے تو بولو بچوں کو نمازی بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی ہے؟ دلی کے اندر میاں بیوی میں مشورہ ہو گیا, حسینی خاندان ہے, امام حسین کی نسل ہے. ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے اپنے شوہر سے کہ میں یہ چاہتی ہوں میرا بچہ اللہ کی محبت میں, اس کے رسول کی محبت والا بنے. باپ نے کہا پھر ایک میں نے ترکیب سوچی ہے. اس نے اپنے شوہر کو ترکیب بتائی, شوہر راضی ہو گیا. اب اس نے اپنے بیٹا جب مدرسے سے آیا کہا بیٹے ایسا کرو, تم نماز پڑھو, اور تم نماز جب پڑھو گے تو اللہ تمہیں کھانا دے گا. 2 رکعت نماز نفل پڑھی, ماں نے اندر روٹی پکا کے رکھ دی, جاؤ اندر سے جا کے اٹھا لو. اس نے جا کے روٹی اٹھائی. روز یہی ہوتا رہا, بیٹا مدرسے سے آتا, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور پھر روٹی اٹھا لیتا. یہی 1 سال 2 سال 3 سال, بچہ 11-12 سال کا ہو گیا. ایک دن ماں کسی موت میں چلی گئی, وقت پہ نہیں آ پائی. جب بچے کے آنے کا وقت ہوا تو راستے میں رونے لگی, کہنے لگی میرے مالک, میرے بیٹے, آج میرے بیٹے کے اوپر راز کھل جائے گا کہ اس کی ماں تیرے لیے, تیری محبت کے لیے روٹی بنا کے رکھتی تھی, تو میں نے جو بھی جھوٹ بولا مالک مجھے معاف کر دے, میں کمزور ماں ہوں, میری لاج رکھ لے. میرے بیٹے کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ تو اسے روٹی دیتا ہے, میرے مالک میری لاج رکھنا. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی. جب پہنچی تو اللہ اتنا کریم, بچہ سو رہا تھا, بچے سے بولا اٹھ جا, بولی اٹھ جا, اٹھ کے پہلے بیٹے کھانا کھا لے. بیٹے نے کہا اماں آپ اب آئی ہو, میں تو مدرسے سے آیا, میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اندر مجھے اتنی اچھی روٹی ملی, میں نے ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی تھی جیسی روٹی اس دن کھائی. ماں نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال تو نے وہ روٹی کھائی تھی کہاں سے؟ وہ وہیں پہ ملی. ہاں میری ماں, اتنی اچھی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی. ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا, مالک تو نے میری لاج رکھ لی. اس روٹی کو کہتے ہیں ہندی میں کاکی. جب وہ بچہ بڑا ہوا, جوان ہوا, تو دنیا کے بادشاہوں کے نام تو دلی سے مٹ گئے, مگر اس کا مزار اب بھی کئی بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے عقیدت سے حاضری کرتے ہیں. اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اگر ماں چاہے تو بچے کو ولی بھی بنا. حقیقت ہے. بہت اچھا صحیح صاحب. ماں چاہے تو اپنے بچے کو, بہت اچھا سلامت بچے کو جلدی بولو کیا بنا سکتی ہے, بولو بلی بنا سکتی ہے. مگر ماں کو اتنی فکر کہاں ہے, اپنے بچوں سے محبت اتنی نہیں رہی. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں, دھیان سے سننا میری بات. ایک بیٹی تو وہ ہے ہمارے گھر میں
جس بیٹی سے لوگ کہہ رہے ہیں ذرا پردہ کر لے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کر نہیں رہی، مولویوں کی تقریر بھی سن رہی ہے، پھر بھی اس کا سر نہیں ڈھک رہا، منہ نہیں ڈھک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی روٹ لڑکیاں ہیں، کچھ لڑکیاں اتنی بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، یہ دنیا میں اپنا فیشن دکھاتی ہیں۔ وہ بے غیرتیں شادیوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی، دل نہیں لگتا، مگر جو بات کہہ رہا ہوں سنیے، لڑکیاں بے پردہ ہیں، ان سے ان کا شوہر بھی کہہ رہا ہے پردہ کر لو، نہیں کر رہی ہے، اتنی ڈھیٹ بن گئی، اس کا باپ کہہ رہا ہے نہیں کر رہی، حضور فرما رہے ہیں نہیں مان رہی، اور ایک لڑکی تو یہ ہے جس کے اوپر پردہ نہیں ہے، یہ پردہ کر نہیں رہی ہے، اور ایک لڑکی وہ ہے اس سے کالج کا ماسٹر کہہ رہا ہے اگر امتحان میں جانا چاہتی ہو تو پردہ تمہیں اتارنا پڑے گا، تمہیں اپنا حجاب اتارنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں دنیا کے سارے امتحان میں فیل ہو جاؤں، آخرت کا امتحان نہیں چھوڑوں گی، تم اپنی تعلیم بھی اپنے پاس رکھو، اپنا کالج بھی اپنے پاس رکھو، مجھے سب سے پہلے میرے نبی کا دین ہے۔ وہ پیپر چھوڑ کے کہتی ہے میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا برقع نہیں اتار سکتی۔ دو لڑکیاں، ایک پردہ کر نہیں رہی ہے، ایک پردہ اور ایک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیٹیگری دو ہیں، دونوں مسلمان۔ بولو میری بات سمجھ رہی ہیں؟ دونوں، پہلی بھی مسلمان اور حضرت دوسری بھی، پہلی مسلمان ہے دوسری مسلمان ہے، پہلی سے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کر لو نہیں کر رہی ہے، دوسری سے کہہ رہے ہیں پردہ اتار دو نہیں اتار رہی ہے۔ پہلی سے کہہ رہے ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے پہلی جو ہے نا اس کے گھر میں دین تھا، اس کے گھر میں دین معلوم ہے کون سا والا تھا؟ اس کے گھر میں وہی دین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھ رہی ہیں مدینے میں، قرآن پڑھتے 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 ان کے سر سے دوپٹہ نیچے کو گر گیا، ان کی ماں نے آ کر کے سر پہ دوپٹہ رکھا، انہوں نے اپنی امی سے عرض کی اے میری ماں فاطمہ آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹی زینب جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اس سے تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ زینب رونے لگی، زینب اور روئیں اور روئیں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میری زینب کیوں روتی ہیں؟ سیدہ زینب کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تو انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا اور بالوں سے چہرہ ڈھکنے کے بعد مولا علی کے مزار کی طرف کو منہ کیا اور کہا میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب مکے میں مدینے میں چلتی تھی، کوفے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین حسنین جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر جب آج اس ظالم نے آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا تو میرے پاس کوئی دوپٹہ نہیں تھا، میں نے اپنے سر پہ اپنی چادر تو نہیں تھی، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ پھر اپنے نانا سرکار دو عالم کی طرف مدینے کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے نانا میں وہی زینب ہوں جس نے اپنی ماں سے وعدہ تو کیا تھا مگر آج میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے، مجھے میرے نانا معاف کر دینا، مجھے میرے نانا معاف کر دینا۔ ایک تو وہ بیٹی ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کر، وہ نہیں کر رہی ہے، ایک وہ ہے جو پردہ اتار نہیں رہی ہے۔ جب پردہ نہ کرنے والی سے اور کرنے والی سے پوچھا گیا تو پردہ کیوں نہیں اتارنا چاہتی، اس نے کہا میں زینب کی کنیز ہوں، جب زینب نے کربلا میں پردہ نہیں چھوڑا تو میں بھی اپنے ملک میں پردہ نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سبحان اللہ، بہت اچھا سا پردہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بولو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ اور بولوں تھوڑی دیر ختم کر دوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ بیٹھ جائیں بھائی ذرا تھوڑی دیر، ڈسٹرب نہ کریں، بیٹھ جائیں آرام سے، ماشاءاللہ سنیں، بیٹھ جائیں۔ میں اب تک تقریر اپنی ختم کر چکا ہوتا اگر یہ آنے جانے والے لوگ تھوڑے پریشان نہ کرتے، بیٹھے آرام سے ماشاءاللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا میری طرح دیکھیے، میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بیٹی تو وہ ہے جس بیٹی سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ اتارو تو اتارنے کے لیے تیار،
غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی، اتنی لڑکیوں کے ایمان بدل دیے۔ میں ان غیر مسلموں سے کہتا ہوں بھائی ابھی آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے تم اس کو بدل دو۔ تم نے ابھی کلمہ پڑھنے والے دیکھے ہی نہیں۔ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، کس کا بولو؟ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک کنیز فرعون کی ہے، عورت تو کمزور ہوتی ہے اور کنیز اور زیادہ کمزور۔ تو سنو، فرعون نے کہا او عورت اسلام چھوڑ، ادھر دیکھو توجہ کرو میری طرف دیکھو، اسلام چھوڑ دے، تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہے؟ اس نے کہا او فرعون تو بادشاہ ضرور ہے مگر میرے دل پہ حکومت میرے رب کی ہے، میں تیرا دین چھوڑ دے ورنہ تجھے میں جلا کے خاک کر دوں گا۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی اس کی پاؤں چلتی ہے، ایک بیٹی اس کی دودھ پیتی ہے، 2 بیٹی ہے۔ بتا کیا چاہتی ہے؟ ایک جگہ تیل بڑا سا کھول رہا ہے، بول کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر لے، مگر میں نے اسلام چھوڑنا بیٹا اسلام چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے ایک اس کی چھوٹی جو بچی تھی نا دودھ پینے والی اس کو ڈال دیا، اور جب اس کو ڈالا نا تو ماں تھی نا اس کا دل ایک دم پھٹ پڑایا، آنکھوں سے آنسو تو اس نے روک لیے مگر بڑی خاموشی کے ساتھ ادھر دیکھا۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ لڑکی کی جب روح نکلی نا تو اپنی ماں سے کہنے لگی امی تھوڑی دیر اور صبر کر لے، ابھی ہم دونوں جنت میں ساتھ میں مل جائیں گے۔ فرعون نے کہا بول اب کیا کہتی ہے؟ تیری ایک بیٹی تو میں نے دوا دی اس کے اندر۔ اس نے کہا فرعون تو کیا سمجھتا ہے کچا اچا ایمان ہے میرا، تو اسے بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے، میں بدلوں گی نہیں۔ اس نے اس کی پیاؤں چلنے والی بچی کو بھی اس کے اندر ڈالا، وہ بھی مرنڈا بنی، بالکل چل کے خاک ہوئی۔ تو اس کی بھی جب روح نکلی اللہ نے پردے ہٹا دیے، بولی ماں فکر نہ کرنا ہم جلدی جنت میں ملیں گے۔ اس کے بعد ماں نے کہا اے فرعون ایک تو بات کر سکتا ہے میری خواہش پوری؟ کا بول، کہ میں جب مر جاؤں میری ہڈیاں میری بچیوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون نے اسے بھی جلا دیا، اس کی ہڈیاں بھی جل کے خاک ہو گئیں، اس کو جو ہے دفن کر دیا۔ میرے نبی پاک 2000 سال کے بعد معراج کو تشریف لے کے گئے، جب ادھر سے گزر ہوا میرے نبی کا، فرمایا جبرائیل مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورت، اس کی کنیز، اس کی 2 بیٹیوں کی یہاں قبریں ہیں جسے فرعون نے جلایا تھا، یہ اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے قیامت تک ان کے یہاں سے خوشبو آتی رہے۔ بیٹھو بیٹھو میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو میرے دوستو میرے بھائیو، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میرے دوستو میرے بھائیو، ہم الحمدللہ بڑے اچھے ہیں، ہمارا ملک بڑا اس وقت بھی اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ملک میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہی ہو جائیں گی، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں دل اپنا تھوڑا نہ کریں، اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اور آپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں بتائیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نوجوان جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے پوچھو، ان سے بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں نوجوانوں سے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر چکا، بیٹوں سے بھی کر رہا ہوں، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان تو نے اپنے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے موبائل میں لگائے ہیں، مگر کیا دیکھا تو نے؟ ذرا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے بتا بھی دیں اس بات کو کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ فیس بک پہ تو 3-3 گھنٹے آپ چل لیتے ہیں اور آپ سے قرآن 1 گھنٹے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا برا نہ ماننا، میری بات کا دھیان دینا، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں اپنے رب کے قرآن کو روز پڑھتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کوئی ایسی تقریر کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جس دن میں قرآن نہیں پڑھ پاتا اس دن افسوس ہوتا ہے کہ آج ناراض ہو گیا اللہ مجھ سے جو میں آج اس کا قرآن نہ پڑھ پایا۔ قرآن پڑھ کے روتے تھے لوگ پہلے۔ ایک جگہ میں گیا گھر میں نا، تو ایک عورت بولی میرے گھر میں سید صاحب جادو ہے،
میرے گھر میں نے فلاں میاں کا تعویذ ہے، فلاں میاں کا تعویذ ہے، فلاں درگاہ پہ آئی ہوں، فلاں درگاہ پہ آئی ہوں، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا، میں اندر گیا، میں نے دیکھا تعویذ اس کے جو تھے نا، اس پہ موم جامہ، خوشبو، ساری چیزیں لگی تھیں، مگر میں آگے گیا تو اس کے گھر پہ قرآن رکھا تھا۔ میں نے جب قرآن اٹھایا تو اس پہ دھول جمی ہوئی تھی، میں نے اس قرآن کو اٹھایا، اس کی دھول صاف کی اور میں رونے لگا۔ اس عورت نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جو میاں نے تجھے تعویذ دیا اس پہ تو نے موم جامہ کر لیا، اس پہ تو نے عطر لگا لیا، مگر یہ جو قرآن میرے نبی کا ہے یہ تیرے گھر میں رکھا ہے، اس کے پر دھول جم گئی۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرے نبی کا قرآن جب تک تیرے گھر میں نہیں کھلے گا رحمتوں کے دروازے بھی تیرے گھر میں نہیں کھلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا اپنی آنکھوں کو چیک کرو۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس کو چچا اب میرے اوپر تو آزمائش ہے، یہ میں اس کو جھیل لوں گا، آپ بس میرے لیے دعا کریں، میں بات پوری کر لوں اپنی، بس ختم کر رہا ہوں، میں زیادہ دیر نہیں کرنی مجھے، پھر بھی ابھی بولوں گا۔ مسلمانوں کی شادیوں میں کیا نہیں ہوتا، میری طرف تو دیکھو، میں تو جاتا ہی نہیں شادیوں میں، وقت بھی ہوتا ہے تب بھی نہیں جاتا۔ کیا دیکھوں گے شادی میں جا کے؟ کھانا پینا وہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں اتنا جتنا یہ کھاتے ہیں شادیوں والے۔ نکاح تو ہوتا ہی نہیں، نکاح میں تو وہ 10-15 لوگ بھی نہیں بیٹھتے۔ صحیح بات ہے۔ شادیاں کر رہے ہیں لوگ، بڑی دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، بعد میں میاں کے پاس جاتے ہیں، میاں ہماری بہو نا لڑکے کی بات نہیں مان رہی، کیا کر رہی ہے؟ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، بڑا گالیاں بھی دیتی ہے۔ ہمارا لڑکا ہی مجبور ہے، وہ کہتا ہے میرے بچے اجڑ جائیں گے ابا، اب آپ بھی، میں آپ جیسے میں آپ کا بیٹا ہوں ویسے ہی میرے بچے ہیں، تو میں کیا کروں ابا، میری بات تھوڑی مان لو۔ کہتے ہیں میری لڑکے کی بہو بڑی ستاتی ہے۔ میں نے کہا میاں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یہ تیرا بویا ہوا بیج ہے، آج اس کو تو کاٹ لے۔ کیا مطلب؟ تو نہیں تو کہا تھا نا کار چاہیے۔ اب اس کے باپ نے جب زمین بیچی تھی تو بیٹی کو تانے بھی دیے تھے، اس بیٹی کی وجہ سے میری زمین بک رہی ہے۔ اس کا باپ فکر میں رہتا تھا، ٹینشن میں ذلیل ہو کے قرضہ لے کے اس نے شادی کی۔ اس کا باپ اتنا پریشان رہا، تو نے تو کار مانگی تھی نا، تو اب کار سے ہی خدمت کر، لڑکی کو تو لڑکی بنا کے کب لایا تھا؟ تو نے تو اس لڑکی سے شادی کی جس کے یہاں مال زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے آقا نے دیندار دیکھنا، چاہے رنگ کالا ہو اس کا، چاہے کنیز ہو، کیا فرمایا؟ چاہے کنیز ہو، رنگ کالا ہو، پھر بھی دیندار دیکھنا۔ ہمارے یہاں جب شادی کرتے تھے لوگ، پہلے کے زمانے میں تو لوگ نانی کو دیکھتے تھے۔ کس کو دیکھتے تھے؟ ارے نانی دیکھتے تھے، نہیں دیکھتے تھے؟ اب دیکھتے ہیں نانی؟ اب کچھ نہیں، نانی نانا، اب تو بس پیسہ، دولت ہونی چاہیے۔ ادھر دیکھو، کیا ہونا چاہیے بولو؟ اور اسلام کہتا ہے نانی دیکھو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نانی دیکھو، اور اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، وہ نانی ہے، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو، اور نواسی دیکھنی ہے تو پھر زینب کی کرب و بلا کی زینب دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات صحیح ہے، اوپر سے ہی معاملہ سب بنتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تھوڑی دیر اور سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بھائی آپ موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اس کو کوئی بات نہیں، بیچارہ نشے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس انسان پہ اللہ اپنا رحم فرمائے اپنے حبیب کے وسیلے سے۔ بیچارے کو خبر نہیں۔ اب دیکھیے میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا، دھیان سے سنیے۔ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کی، کس کے ساتھ؟ مولا علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کی بولو شادی؟ دل لگا کے بولو، کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی مولا علی کے ساتھ کی ہے۔ اور علی کی کیا شادی ہے کہ جس میں باراتی ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اور جس میں قاضی میرے نبی ہیں۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضور نے۔ بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ کائنات۔
سید کائنات سید عالم کی بیٹی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، آج میری بیٹیاں ان کے کپڑے ٹائٹ ہیں، فٹنگ کے ہیں، معاذ اللہ، یہ جو کہ حرام کپڑے پہنتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے مسلمان کی آنکھیں، مسلمان کی بیٹیاں، شادی بھی ہماری اور پھر اس میں فٹنگ کے کپڑے پہننے والی بچیاں بھی ہماری۔ جس اسلام نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اگر تجھے وضو ایسی جگہ کرنا پڑے کہ تیری کلائی ظاہر ہوگی اور غیر مرد دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، مجبوری ہے، پانی تو لے جا نہیں سکتی کہیں اور وضو کرے گی تو تیرا یہ ہاتھ کھل جائے گا، تو اسلام کہتا ہے تو وضو نہ کر۔ اللہ فرماتا، اللہ کی شریعت تجھے اجازت دیتی ہے تو وضو نہ کر بلکہ تیمم کر، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تیرا ہاتھ عورت نماز پڑھے تو ہاتھ یہاں تک، مرد یہاں تک ہاتھ لاتا ہے، عورت کے ہاتھ بس یہاں تک کہ وہ یہیں پہ باندھے گی، وہ ہاتھ کھولے گی، اس کا جسم ظاہر۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بے پردہ۔ پھر بھی میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے جو بے پردگی کی، شادیوں میں کتنے کتنے رنگ کے کپڑے، اس کا الگ ہے۔ ایک عام لڑکی کی بات کر رہا ہوں، ایک عام عورت کا، اس کا ایک منڈے والا دن، شادی سے ایک دن پہلے کا کپڑا الگ ہے، شادی والے دن کا الگ ہے، پھر ولیمے والے دن کا الگ ہے، وہ جو پیلی ویلی رسم ہوتی ہے اس کے رنگ کپڑے الگ ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں والی کام کیا کرو، یہ رسم کیا ہوتا ہے؟ بدتمیزی لگا رکھی ہے بے وجہ کی، غیر مسلم والی رسمیں کہ یہ ہلدی لگے گی، بلدی لگے گی، کیا پاگل ہو؟ کیا مطلب تمہارا دماغ خراب ہے؟ مسلمان ہو کے تمہارے اندر یہ بھی اب بھی باتیں یہ رہ گئی۔ مسلمان یہ سب باتیں نہیں کرتا، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا رب ہے، میں اسی کو راضی کروں گا۔ وہ شادی سے پہلے ہلدی میں پیسے خراب نہیں کرتا، وہ بلا وجہ کی باتوں میں نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہوگا اس کے رسول کی شریعت کے مطابق۔ یہ تو بے وجہ کی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا، میری دلہن نے مجھے دیکھا، کہا آپ کو میرے ساتھ شادی پسند نہیں تھی؟ کہا بالکل فاطمہ، یہ تو حضور نے احسان کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں، کیسی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے پہن لیتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، فاطمہ آپ کا دل بھی کوئی افسردہ نہیں، آپ کا چہرے پر کوئی احساس اس بات کا نہیں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اسی بات کا رونا ہے کہ حضور کی بیٹی لاڈلی چہیتی، حضور نے رخصت کیا، 17 پیمد کی چادر پہنا کے نبی پاک نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ حضور کی بیٹی کھڑی ہوئی، حضرت علی کے پاس گئیں اور کہا میرے سرکار آپ اپنا دل تھوڑا نہ کریں۔ میرے ابا فرماتے ہیں فاطمہ اللہ اچھے کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، اتنا مشکل نہ بنائیں، میری طرف دیکھیں۔ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کون ہے؟ ایک دن ایک سائل آیا حضور کے دروازے پر، ذرا دھیان سے سننا، حضور کی بیٹی کے گھر پہ ایک سائل آیا، سائل آ کے بولا کہ مجھے کچھ دے دیں یا رسول اللہ، میں غریب نہیں ہوں، میرے کام میں نقصان ہو گیا ہے، اب کہیں اور جا کے بھیک مانگوں گا تو عزت میری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میری بیٹی کا گھر برابر میں اس کے پاس چلا جا۔ اس نے نبی کی بیٹی گھر پہ آواز دی، سیدہ نے کہا سن، میرا اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے، میرے گھر کچھ نہیں ہے، ایک جوڑی کپڑا ایسا ہے جس پہ میں نماز پڑھتی ہوں اور اس وقت میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں اس پہ سوئے ہوئے ہیں، اس کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا میرے گھر میں نہیں ہے۔ ایک حسن کو اٹھا کے زمین پہ لٹالا، حسین کو کہا یہ اللہ گواہ ہے اس ایک کپڑے کے علاوہ فاطمہ کے گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے، تم ایسا کرو یہ کپڑا لے جاؤ بیچ دو، نبی کی بیٹی کی چادر اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا لو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی کے
کہ حضور کی بیٹی اپنے گھر آئیں، آ کر کے نبی پاک کو سیدہ عائشہ کہتی، میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آ رہی ہیں، تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو گئے، اور سرکار کی بیٹی کی چادر ایسے بندی بھی تھی، ایسے بندی بھی تھی۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، حضور نے فرمایا کیا لائی میری بیٹی؟ کہا ابا لیجئے ایک روٹی گرم گرم۔ حضور نے ایک لقمہ منہ میں لیا اور پھر جب کھایا، اللہ اکبر، میں کس کی بات کر رہا ہوں، جس کی مسجد میں جا کے دیکھو رمضان کے مہینے میں 15 لاکھ لوگ ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، اس سخی کا دسترخوان اتنا بڑا ہے، دنیا میں کسی کا دسترخوان اتنا بڑا نہیں۔ اس پیغمبر نے منہ میں لقمہ لیا اور کہا میری بیٹی فاطمہ رونے لگے، کہا ابا روتے کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں یہ پہلا لقمہ گیا ہے، یہ پہلا لقمہ ہے جو آج 5 دن کے بعد گیا ہے۔ حضور کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی، ابا کا ہاتھ چوم کے بولی ابا کھائیے، میرے شوہر بھی آج 5 دن کے بعد لے کے آئے تھے جو، میں نے جو بنائی، میں نے اس کو چکی چلائی، پھر روٹیاں بنائی، آٹا گوندھ کے حسن حسین کو بھی کھلا دی، زینب اور علی کو بھی کھلا دی، مگر میں نے نہیں کھائیں۔ میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی، اس کے بعد میں کھاؤں گی۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کس پیغمبر کو ہم نے بھلا دیا، کس رسول کو ہم نے بھلا دیا؟ بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جب لوگ زندہ دفن کرتے تھے میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں جس کے 2 ہوں تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری ایک انگلی دوسری انگلی سے ملی ہوئی ہے۔ یہ کس نے؟ میرے نبی نے فرمایا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ آخر ہم کب تک اس طرح کی زندگیاں جئیں گے؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں کیا جواب دیں گی قیامت کے دن حضور کی بیٹی کو؟ اچھا حضور نے فرمایا تھا میرے آقا کریم نے کہ تم شادیوں کو آسان کرو، ہمارے یہاں شادیاں مشکل ہیں، شادی عمر کے حساب سے ہو جانی چاہیے۔